الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی. بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی روایت پڑھی گئی ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو ذر اور معاذ بن جبل، دو صحابہ نے پیارے نبی سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف اختیار کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب کبھی برائی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو گناہ کے ارتکاب کی فوری بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. حاضرین گرامی، جو باب سنتے آ رہے ہیں وہ باب المراقبہ ہے، یعنی اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں. ہم جہاں کہیں رہیں، ہم جہاں اللہ رب العالمین کی نگرانی میں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھنا. تو اس لیے امام نووی نے حدیث لائی ہے: اتق اللہ حیثما کنت، اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف اختیار کرو. تم جہاں کہیں رہو، لوگوں کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، بزنس میں ہو، یا کہیں کسی کے پروگرام میں ہو، جہاں کہیں تم رہو، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا تقوی اختیار کرو. اور یہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ انسان جہاں کہیں رہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے. اور اللہ رب العالمین کا تقوی ہر جگہ اختیار کرنا، انسان جہاں بھی رہے، چاہے لوگوں کے درمیان رہے، چاہے اکیلا رہے، یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہم اللہ رب العالمین نگرانی میں ہیں. ہم اللہ رب العالمین نگرانی سے باہر نکل نہیں سکتے. اگر ہمارا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ بن جائے تو پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے امام نووی نے حدیث لائی کہ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کا تقوی ہر جگہ اختیار کریں. اور چونکہ انسان ہے، ہمارے اندر ہمارا نفس جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ نفس موجود ہے، اور پھر ہمارے پیچھے شیطان بھی پڑا ہوا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چاہے اعلانیہ طور پر ہو، چاہے چھپے طور پر ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے جب انسان اکیلے میں ہو. انسان غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا ہے. تب کیا کرنا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر برائی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو گناہ کا ارتکاب ہونے کے بعد فوری طور پر نیکی کر لو، طور پر کوئی نیک کام کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، گناہ تو ہوگا، لیکن اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، اس گناہ کو اللہ رب العالمین سے بخشوانا ہے، معاف کرانا ہے. تو تم کوئی نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اس گناہ کو مٹا دے گی. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا: لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھو، لوگوں سے بات کرنا اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں سے ملاقات کرنا اچھے طریقے سے ملاقات کرو، لوگوں سے لین دین کر رہے ہو، لوگوں سے لین دین میں اچھا سلوک اپناؤ. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور دین اسلام میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے سلوک سے پیش آنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا: خلق حسن. خلق الحسن، بہترین نیکی، سب سے بڑی نیکی ہے اچھا سلوک، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. حاضرین گرامی، انسان کو ہمیشہ انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.